بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السابع ہے فی الوصل والفصل، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کمال اتصال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ مواضع الفصل یجب الفصل فی خمسۃ مواضع، الاول ان یکون بین الجملتین اتحاد تام بان یکون الثانیۃ بدلا من الاولی، نحو امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین، او بین تکون بیانا لها، نحو فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، او بین تکون مؤکدۃ لها، نحو فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ویقال فی هذا الموضع ان بین الجملتین کمال الاتصال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل کی جگہیں، فصل کرنا واجب ہے 5 جگہوں میں۔ پہلا یہ ہے کہ دونوں جملوں میں اتحاد تام ہو، بئیں طور کے دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہو، جیسا کہ امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین، یا پھر یہ کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے بیان واقع ہو، جیسا کہ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، یا پھر یہ کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کی تاکید ہو، جیسا کہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اور کہا جاتا ہے اس جگہ میں کہ دونوں جملوں میں کمال اتصال ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ 2 مقامات پڑھے تھے جہاں پر دونوں جملوں کے اندر وصل کرنا واجب ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ مقامات پڑھیں گے جن میں مواقع فصل جس کو کہا جاتا ہے، مواقع فصل کل 5 ہیں، ان 5 میں سے ہم انشاءاللہ پہلا مقام پڑھیں گے جس کو کہا جاتا ہے کمال اتصال۔ اگر تو دونوں جملوں میں کمال اتصال ہے تو پھر وہاں پر بھی دونوں جملوں میں فصل یعنی جدا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ کمال اتصال کیسے ہوگا؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل واقع ہو رہا ہو۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین، امدکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بما ان چیزوں سے، تعلمون جن کو تم جانتے ہو، امدکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بانعام چوپایوں سے، جانوروں سے، وبنین اور بیٹوں سے۔ اب اس جملے کے اندر دیکھیں، یہ جو دوسرا جملہ ہے امدکم بانعام وبنین، یہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ تو پہلا جملہ بنے گا مبدل منہ، دوسرا جملہ بنے گا بدل۔ تو اصل میں یہ تھا کہ جو پہلا جملہ تھا نا امدکم بما تعلمون، یہ جملے کو مکمل طریقے سے جو مراد ہے جملے سے، اس مراد کو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو، لیکن وہ مدد کیا کی یہ واضح نہیں ہے۔ اسی مدد کو اللہ رب العزت نے دوسرے جملے کے اندر امدکم بانعام وبنین اس سے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوروں کے ذریعے سے تمہیں جانور عطا کی، اس طرح مدد کی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو یہ دونوں جملے ہیں، یہاں پر کمال اتصال ہے۔ کمال اتصال کی وجہ سے یہاں پر فصل کرنا واجب ہے۔ آپ اس کے درمیان واو نہیں ذکر کر سکتے، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے امدکم بما تعلمون و امدکم بانعام وبنین، او بین تکون بیان اللہ۔ یہ دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال اس طریقے سے پایا جائے گا کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا بیان ہو، یعنی جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے کی وضاحت کرنے والا ہو۔ اس کی مثال دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فوسوس الیہ الشیطان، آدم کی طرف شیطان نے وسوسہ کیا، قال یا آدم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، اور یہ کہا کہ اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ کے درخت پر۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب یہ کہا نا فوسوس الیہ الشیطان کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہ مراد ادا کرنے کے اندر مخفی ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ وسوسہ کیا تھا، کس طریقے سے شیطان نے بہکایا تھا، اس بہکانے کا انداز کیا تھا، اس کے اندر تھوڑا سا خفا ہے۔ لیکن جب جو دوسرا جملہ تھا یہ والا آ گیا، قال یا آدم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، اس دوسرے جملے میں وہ جو پہلے جملے کے اندر خفا تھا، ابہام تھا، وسوسہ کس چیز کا تھا، اس وسوسے کے لیے یہ بیان واقع ہو گیا ہے، اس کو مکمل طریقے سے اس نے واضح کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو دوسرا جملہ ہے قال یا آدم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، یہ پہلے جملے فوسوس الیہ الشیطان اس کا بیان واقع ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر دوسرا جملہ پہلے جملے کا بیان واقع ہو رہا ہو، وہاں پر دونوں جملوں میں کمال اتصال ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی فصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ یہاں پر درمیان میں واو نہیں لا سکتے ہیں۔ او بین تکون مؤکدۃ لہا، یا پھر یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان اتصال اس طریقے سے ہو کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید واقع ہو رہا ہو۔ تو جہاں پر دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید واقع ہو رہا ہوگا، وہاں پر بھی دونوں جملوں میں کمال اتصال ہوگا، لہذا وہاں پر فصل کرنا واجب ہے، آپ درمیان میں واو نہیں لا سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، فمہل الکافرین، آپ کافروں کو مہلت دیں، امہلہم رویدا، ان کو آپ تھوڑی سی مہلت دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ 2 جملے ہیں، ایک ہے فمہل الکافرین اور دوسرا جملہ ہے امہلہم رویدا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو امہلہم رویدا ہے، یہ پہلے جملے فمہل الکافرین اس کی تاکید واقع ہو رہا ہے، دونوں جملوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو لہذا جب دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے تو آپ درمیان میں واو حرف عطف نہیں لا سکتے ہیں۔ ادھر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ فصل کرنا واجب ہے 5 جگہوں میں۔ پہلا یہ ہے کہ دونوں جملوں میں اتحاد تام ہو، مکمل اور کامل اتحاد ہو۔
वो कैसे? अब ये जो मुकम्मल और कामिल इत्तिहाद होगा, या आप ये भी कह सकते हैं दोनों जुमलों में कामिल इत्तिसाल होगा। ये इस तरीके से होगा, पहले तो सूरत ये है कि दूसरा जुमला पहले जुमले से बदल वाक़या हो, जैसे कि अमद्दाकुम बिमा तालमून, अमद्दाकुम यनाम व बनीन। या फिर ये है कि जो दूसरा जुमला है बयानन लहा, वो पहले जुमले के लिए बयान वाक़या होगा, जैसा कि फवस्वस इलैहि शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द। या फिर ये है बिअन तकूना, ये जो दूसरा जुमला है मुअक्किदतन लहा, वो पहले जुमले के लिए ताकीद वाक़या हो रहा होगा। तो अगर दूसरा जुमला पहले जुमले के लिए ताकीद वाक़या हो रहा है, तो फिर इस सूरत में भी दोनों जुमलों में इत्तिहाद ताम है, जैसा कि फमाहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा व युक़ालु फ़ी हाज़ल मौज़अ। इस जगह को, यानी जब दोनों जुमलों में कामिल इत्तिहाद हो, इस जुमले को कहा जाता है कि दोनों जुमलों के दरमियान क्या है? कमाल इत्तिसाल है। तो कमाल इत्तिसाल ये भी एक मौका है जहाँ पर दोनों जुमलों में फ़स्ल करना वाजिब है और आप दरमियान में वो हरफ अतफ़ नहीं ला सकते हैं। अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह कमाल इंफ़िसाल के बारे में पढ़ेंगे।